حاضرین محترم، آئیے ہم اور آپ رسول کائنات، فخر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم اور آپ الدولۃ المکیہ کے درس کی محفل میں حاضر ہیں اور اس کتاب کا آج 5واں درس ہے، لیکن آج کی نشست 3 حصوں پر منقسم اور بٹی ہوئی ہے۔ مجلس کے پہلے حصے میں اس عظیم الشان کتاب کا سابقہ روایت کے مطابق درس ہوگا اور دوسرے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ واقعہ معراج کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ ہوگا، اور نشست کی جو آخری کڑی ہوگی اور آخری حصہ ہوگا وہ سوال و جواب پر مشتمل ہوگا۔ حسب سابق الدولۃ المکیہ کی اصل عربی عبارت پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حضور حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ترجمہ مبارکہ سنایا جائے گا اور پھر اس درمیان کچھ تشریحات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن ربنا سبحانہ وتعالی يعلم ذاته الكريمة وصفاته الغير المتناهية والحوادث التي وجدت والتي توجد غير متناهية إلى أبد الأبد والممكنات التي لم توجد ولن توجد بل والمحالات بأثرها، فليس شيء من المفاهيم خارجا عن علمه سبحانه وتعالى يعلمها جميعا تفصيلا تاما أزلا أبدا، وذاته غير متناهية وصفاته غير متناهيات، وكل صفة منها غير متناهية، والسلاسل الأعداد غیر متناہیہ، وکذا ایام الابد وساعاتہ وآناتہ، وکل نعیم من نعیم الجنہ، وکل عذاب من عقوبات جہنم، وانفاس اہل الجنۃ واہل النار، ولمحاتہم وحرکاتہم وغیر ذلک کلها غیر متناہ، والکل معلوم للہ تعالی ازلا ابدا بإحاطة تامة تفصيلية، ففي علمه سبحانه وتعالى سلاسل غير المتناهية بمرات غير متناهية، بل له في كل ذرة علوم لا تتناهى، لأن لكل ذرة مع كل ذرة كانت أو تكون أو يمكن أن تكون نسبة بالقرب والبعد والجهة مختلفة في الأزمنة باختلاف الأمكنة الواقعة والممكنة من أول يوم إلى ما لا آخر له، والكل معلوم له سبحانه وتعالى بالفعل، فعلمه سبحانه وتعالى غير متناهٍ
فی غیر متناہن کأنہ مکعب غیر المتناہی علی اصطلاح الحساب ان العدد اذا ضرب فی نفسی کان مجزورا فاذا ضرب المجزور فی ذلك العدد کان مکعبا وهذا جميعا واضح عند كل من له من الاسلام نصیب۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ عربی عبارت ہے الدولۃ المکیہ کی، جو آپ نے علماء مکہ اور مشائخ مکہ کے سامنے پیش فرمائی، اور اس عبارت میں جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے اللہ جل مجدہ کے علم کو بتایا ہے، میری اپنی معلومات کے مطابق اس شرح و بسط کے ساتھ اور اس شاندار اسلوب اور طریقے کے ساتھ کسی کتاب میں تحریر کی ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ علم الہی کی جو تفصیل اعلیٰ حضرت نے سمجھانے کے لیے تحریر فرمائی ہے، وہ نہایت شاندار اور انوکھے انداز میں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق یہ بحث ہے، اور بدعقیدہ یہی ورغلانے کا کام کرتے تھے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ اللہ اور رسول کے علم کو برابر ٹھہراتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے یہی تفصیل فرمائی کہ اللہ کے علم کے کیا حالات اور اس کی کیا کیفیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا حالت۔ تو اب جب تک اس کو واضح نہ کر دیا جائے تب تک یہ مسئلہ مکمل طور سے منکشف ہو کر سامنے نہیں آتا کہ جتنے بدعقیدہ ہیں وہ سب غلط الزام لگا رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے لوگوں کے سامنے اپنا عقیدہ رکھا اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور ہمارا علم الہی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہی گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک ہے مطلق علم اور ایک ہے علم مطلق، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے علم مطلق تفصیلی ہے، اور اس کے علاوہ جو علم کی قسمیں ہیں وہ سب مخلوقات کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ علم مطلق تفصیلی ہے۔ اب علم مطلق تفصیلی کو کس طرح سے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں اعلیٰ حضرت کی وہ اصطلاحی باتیں جو اس میں ذکر ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے متناہی اور ایک ہے غیر متناہی۔ یہ لفظ بار بار یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ متناہی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز دو چیزوں کے درمیان گھری ہوئی ہو، اس کو متناہی کہا جاتا ہے۔ دو چیزوں کے بیچ جو گھری ہوئی ہو اس کو متناہی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ دو دیوار ہے، اب اس دو دیواروں کے بیچ کا جو یہ فاصلہ ہے یہ متناہی ہے، اس لیے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اس کو متناہی کہا جاتا ہے۔ اور جو گھرا ہوا نہ ہو کسی حد اور نہایت میں اس کو غیر متناہی کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ ہو وہ متناہی ہے، اور جو ان لمیٹڈ ہو وہ غیر متناہی ہے۔ متناہی اور غیر متناہی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو مخلوقات الہیہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اور جن جن کو اللہ نے علم دیا، ان میں سب سے عظیم مخلوق انبیاء کرام ہے، اور پھر ساری کائنات میں سب سے عظیم مخلوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے، جتنے بھی عطا فرمائے، جس کسی کو بھی عطا فرمایا،
تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ مخلوق کا علم عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے، ایک فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جس قدر بھی مخلوقات کو علم اللہ نے دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے وہ متناہی ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی فرق ہوا کہ اللہ کا علم ذاتی اور مخلوق کا علم عطائی، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی اور مخلوق کا علم متناہی ہے۔ اب اس کا علم جو غیر متناہی ہے، ہمارا جب یہ عقیدہ ہے اور نبی کا علم متناہی ہے، تو دونوں میں برابری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنی لوگ حضور کے لیے علم غیب مان کر کے آپ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم پر نہیں اعتراض کر رہا ہے بلکہ اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نبی کے علم کو جب متناہی کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کے علم کو اللہ کے علم سے برابری دی جا رہی ہے، تو گویا اس کے نزدیک اللہ کا علم بھی کیا ہوگا؟ متناہی ہوگا، تبھی دونوں میں برابری ہو سکتی ہے۔ تو وہ ہم پر اعتراض نہیں کر رہا ہے بلکہ حقیقت میں خدا کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوقات کا علم متناہی اور خدا کا علم غیر متناہی، اس کی کوئی لمٹ اور اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو اس دوسری تقسیم میں یہ 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ علم مطلق تفصیلی ہے۔ اب یہ ہوا دعویٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مطلق تفصیلی ہے۔ اب اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اعلیٰ حضرت نے کوٹ فرمائی ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے قرآن کی متعدد آیتوں میں سے ایک آیت جو سورہ فتح کی ہے اس کو نقل فرمائی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حجت الاسلام قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مطلق تفصیلی ہے، جس پر یہ آیہ کریمہ دلالت کرتی ہے۔ گویا وہ دعویٰ ہوا اور یہ اس کی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ہم اور آپ لفظ شے تو بولتے ہیں، مگر شے کہتے کس کو ہے؟ ہم اور آپ یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، تو چیز ہے کیا؟ چیز کیا چیز ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ علم کلام میں ایک چیپٹر ہی خاص کیا جاتا ہے کہ چیز کہتے کس کو ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت اور کسی زمانے میں ایک باطل فرقہ موجود تھا جس کا نام معتزلہ تھا، ان کے درمیان بہت بحثیں ہوئیں کہ شے کس کو کہا جائے گا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شے کی جب تعریف کی گئی تو اس میں کہا گیا الشیء عندنا هو الموجود، شے موجود کو کہا جاتا ہے، جو موجود ہو اس کو شے کہا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت نے شے کا معنی بتایا، جو موجود ہے وہ شے، لہذا جو چیز ختم ہو گئی وہ شے نہیں، یا جو ابھی وجود میں آئی ہی نہیں وہ شے نہیں۔ الشیء عندنا هو الموجود، شے یعنی چیز جو موجود ہو اس کو چیز کہا جائے گا۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے قرآن کریم میں یہ لفظ، یہ کلمہ آیا ہوا ہے، قل ای شیء اکبر شہادۃ، قل اللہ، آپ ان سے کہیے ای شیء اکبر شہادۃ، سب سے بڑی کون سی شے ہے گواہی کے اعتبار سے؟ قل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ۔ تو اب شے کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا، گویا اللہ بھی ایک شے ہے، اس لیے کہ شے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موجود، اور بلا شبہ وہ موجود ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے بھی شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ شے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہاں پر شے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ اگر
शय का वही मतलब लिया जाए कि जो मौजूद है वो शय है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मौजूद है अल्लाह सिर्फ उन्हीं को जानता है और जो मौजूद नहीं है अल्लाह उनको नहीं जानता, हालांकि ऐसा नहीं। इसलिए अब उसकी तफसील आला हजरत फरमाते हैं कि लफ्ज शय जब बोला जाता है, ये भी हर दर्जा कमाल है आला हजरत का कि एक लफ्ज का कहां पर क्या माना होगा। हमारे अइम्मा किराम ने तो बताया कि शय जो मौजूद है उसको शय कहा जाएगा, लेकिन उसकी तशरीह जो आला हजरत ने फरमाई है वो सिर्फ आला हजरत की खुसूसियत है। इस कदर तफसील से आपने इसको बयान फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि लफ्ज शय का हर जगह यही माना नहीं होगा, जो मौजूद है वो शय, हर जगह ये माना नहीं होगा। और इसी आयत करीमा को पेश करते हुए फरमाते हैं कि अगर हर जगह शय का माना मौजूद हो तो अब कुरान में जहां अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह हर शय को जानता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मौजूद ही को जानता है, हालांकि ऐसा नहीं। इसलिए आला हजरत ने उसकी तरकीब फरमाई कि लफ्ज शय जब बोला जाएगा तो कहीं पर उसका माना वो होगा जो हमारे अइम्मा ने अपनी किताबों में बयान फरमाया, और कहीं पर उसका माना ये होगा, उसका माना ये होगा। अब उसे समाअत फरमाइए कि जो मफहूम होता है और इंसान के जहन में जो बातें आती हैं वो तीन तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं। एक वो कि जिनका होना और न होना दोनों बराबर होता है, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे आदमी के जहन में ये बात आई, एक मफहूम उसके जहन में आया कि मैं डीएम बन जाता, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। तो जिसका वजूद और अदम दोनों बराबर हो भी सकता हो और न भी हो सकता हो, उसको इल्म की बोली में मुमकिन कहा जाता है, जिसकी जमा मुमकिनात आती है। तो मुमकिन उनको कहा जाता है कि जिनका होना ना होना दोनों बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको मुमकिन कहा जाता है। और जो चीज कभी ना हो सके उसको इल्म की बोली में मुहाल कहा जाता है। कभी हो ही ना सके, उसका वजूद हो ही नहीं सकता है, उसको मुहाल कहा जाता है। उसको आप यूं समझे जैसे अल्लाह तबारक व तआला का शरीक नहीं हो सकता, ये क्या है? मुहाल है। तो एक हुआ मुमकिन और एक क्या हुआ? मुहाल। और एक है मफहूम वो कि जिसका होना बिल्कुल कंपलसरी हो, जरूरी हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता हो कि वो ना हो, उसको इल्म की बोली में वाजिब कहा जाता है। तो वाजिब अलग है, मुमकिन अलग है और मुहाल अलग है। ये खालिस इल्मी बातें हैं। ये पूरी कायनात, आलम जिसको हम और आप कहते हैं, दुनिया कहते हैं, ये मुहाल नहीं है। इसलिए कि अगर ये मुहाल होती तो इसका वजूद होता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये मुहाल नहीं है और वाजिब भी नहीं है। इसलिए कि अगर ये कायनात वाजिब होती तो हमेशा से रहती और इसका कोई कहीं पर अदम का कोई इसके अंदर शायबा नहीं होता, हमेशा ये रहती ही रहती। हालांकि हमारा अकीदा है कि एक दिन ये दुनिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाजिब भी नहीं है ना। तो ये कायनात न मुहाल है न वाजिब है, तो क्या है? मुमकिन है ना। ये पूरी कायनात मुमकिन है। तो जब कायनात मुमकिन है तो कायनात का हर फर्द मुमकिन, तो हमारे आका भी मुमकिन है। वाजिब सिर्फ खुदा की जात है। इसीलिए कहा जाता अल्लाह वाजिबुल वजूद है, यानी उसका वजूद हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कभी उस पर फना तारी नहीं हो सकता। इसीलिए आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक शेर में फरमाया है, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। यानी जो शय मुमकिन होती है वो अपने वजूद में तो खुद ही दूसरे की मुहताज होती है। तो ये जब पूरी कायनात मुमकिन है
تو ہمارے سرکار بھی ممکن ہے، لیکن ممکن ایسے جب ہم ان کی قدرت اور ان کا اختیار دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس لا دینا، کنکروں کو اپنے پاس بلا لینا، درختوں سے کلمہ پڑھوا لینا، یہ ساری حیرت انگیز بات ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ ذات ممکن ہے، اس لیے کہ ممکن تو وہ ہوتی ہے جو اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہوتی ہے۔ تو ہم سرکار کو کیا کہیں؟ ممکن۔ لیکن جب ممکن کہتے ہیں تو پھر یہ قدرت ان کی دیکھ کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا کہیں پھر؟ واجب کہیں، محال تو کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ محال وہ ہے جس کا وجود ہی نہ ہو سکے، اور ہمارے سرکار موجود ہیں تو محال تو کہہ نہیں سکتے۔ تو اب ایک ہی چیز بچی ہے، واجب۔ تو واجب تو صرف خدا ہے جو معبود ہے، اور میرے آقا عبد ہیں۔ تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہے ضرور۔ تو نہ محال ہے نہ واجب ہے، ممکن میں یہ قدرت جو ہے ہم کو دیکھ کر کے حیرت ہو رہی، تو کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ سرکار جب موجود ہیں تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوں گے، یا تو واجب ہوں گے یا تو ممکن ہوں گے، تو دونوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا مانوں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ سرکار میرے کیا ہیں۔ آگے شعر میں اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار جو منطق و فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں تو ایک ہے ممکن اور ایک ہے محال اور ایک ہے واجب۔ کائنات پوری کائنات، پورا عالم یہ ممکن ہے، جس کی جمع ممکنات ہے۔ ہم سب ممکنات میں ہیں۔ ہمارا وجود اگر ضروری ہوتا تو کبھی ہم پر موت طاری نہیں ہوتی، اور اگر ہمارا نہ ہونا ضروری ہوتا تو کبھی ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پوری کائنات ممکن ہے، اور اس ممکن کا حال یہ ہے کہ سارے ممکنات میں سب سے اعلیٰ قسم کے ممکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا صرف ممکنات ہی کو ہے؟ ایسا نہیں۔ جو چیزیں محال ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو ممکن ہیں انہیں بھی جانتا، اور خود اللہ واجب ہے تو کیا وہ اپنی ذات کو نہیں جانتا؟ اپنی ذات کو بھی وہ جانتا ہے، اور ذات کے ساتھ ساتھ اپنی صفات کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم کا تعلق صرف موجود ہی سے نہیں ہے، بلکہ محال سے بھی ہے، واجب سے بھی ہے، اور ممکن سے بھی ہے۔ جب اس ممکن کا ہماری عقل احاطہ نہیں کر پا رہی ہے، بھئی دنیا کب سے پیدا ہوئی کوئی بتا سکتا ہے؟ کیلکولیٹ کر کے کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں آج تک نہیں پیدا ہوا جو یہ کہہ سکے کہ دنیا فلاں سن سے وجود میں آئی۔ تو جب آدمی اپنے وجود کی خبر نہیں رکھتا ہے اور صحیح معرفت اپنے وجود کی اس کو نہیں ہے، تو بھلا خالق کائنات کی معرفت اس کو کما حق کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ خدا وہ ہے کہ جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل قاصر ہے، عقل انسانی کی رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی، تو نہ اس کی ذات کی کما حق انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس کی صفات کی۔ تو اللہ کا علم صرف ممکن ہی کو شامل نہیں ہے، بلکہ جتنے محالات ہیں سب کو وہ جانتا ہے، جتنے ممکنات ہیں سب کو جانتا ہے، اور جو واجب اور اس کی صفات ہیں سب کو وہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو واجب ممکن محال سب کو شامل ہوتا ہے، اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ اب اس کا تفصیلی حال کیا ہوگا؟ الحمدللہ اس کو اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے سمجھایا ہے، فرماتے ہیں تھوڑی سی مثال اس سے پہلے بھی دے کر کے میں نے سمجھائی تھی کہ ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر ذرے سے
ہر ذرے سے اس کا علم ایسا ہے کہ غیر متناہی ہے، ہر ذرے سے اس کا علم غیر متناہی ہے، وہاں پر احاطہ اور حد اور نہایت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب اس کو اعلیٰ حضرت نے گنتیوں کے ذریعہ سمجھایا ہے، مثلا 1 2 3 4 5، یہ گنتی کسی حد پر رک سکتی ہے؟ کوئی حد ہے؟ نہیں۔ 1 2 3 4 5 کرتے چلے 100، پھر 101 102 103 201 202، یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں۔ اب اسی آپ گنتی کو دیکھ لیجئے، 1 2 3 گنیے تو یہ بھی غیر متناہی، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں۔ اچھا اب پھر چلیے 2 2 4 6 8 10 12 14، اس کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اور پھر چلیے آپ 3 سے گریے، 3 6 9 12 15، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو وہ ہے جو بغیر کسر کے ہے، اور اگر کسر میں آ جائیے تو 1/2، پھر 1/4 1/3، تو ہر شے سے اللہ تبارک و تعالی کا علم غیر متناہی ہے، ذرے ذرے سے اس کا علم غیر متناہی ہے، ایک ایک ذرے میں اس کے لیے غیر متناہی علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص، اس تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب میں آپ کو نہ ملے گا جو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ ہر علم، ایک علم میں غیر متناہی علم، ہر علم میں غیر متناہی علم۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں معلوم ہے، اللہ کو ہمارا علم ہے، تو ایک ذات کا یہ علم ہوا۔ اب اس ایک علم میں اس کے لیے غیر متناہی علم ہے، غیر متناہی علم ہے۔ اس کو یوں، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب میرا ہر فرد سے کتنا فاصلہ ہے، کئے گز، کئے سینٹی میٹر، ان کا پھر ان سے کتنا تعلق ہے، پھر ان کا ان سے کتنا فاصلہ، پھر اس بیچ میں کتنا فاصلہ، پھر میرے جسم کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء میں اس وقت کتنا فاصلہ، ایک حصے کا دوسرے حصے سے کتنا فاصلہ، کئی سینٹی میٹر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک پورب ہے اور ایک پچھم ہے، ایک اتر ہے اور ایک دکن ہے، تو پھر اوپر کے اعتبار سے جو چیزیں اوپر ہیں ہر چیز سے میرا کتنا فاصلہ، چھت سے بھی فاصلہ ہے، چھت کے اوپر فرض کیجئے اگر کوئی درخت ہو تو اس سے بھی فاصلہ، اس کے اوپر فرض کیجئے کوئی پرندہ اڑ رہا ہو اس کا بھی فاصلہ، پھر اس کے اوپر بادل ہو اس کا بھی فاصلہ، پھر اس کے اوپر آسمان ہو اس کا بھی فاصلہ، پھر دوسرا تیسرا چوتھا، تو ہر ایک شے سے غیر متناہی علم کا تعلق ہے اور اللہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ یہ ہے اس کے علم کی کیفیت جو ہم صرف بیان کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں، اس کو ہم خود بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے یہ تفصیل بیان فرمائی، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم مطلق تفصیلی ہے، جس پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے، اس لیے کہ ہمارا رب اپنی ذات کریم اور اپنی